ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على السيد النبي الأمي العربي الهاشمي القرشي المكي المدني الأبتهي والتهامي السيد البهي والسراج المضيء الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بعبد المدينة العبد المعيد ورسول المسدد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد حبيب إله العالمين وخاتم النبيين وشفيع المذنبين ورحمة للعالمين بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين الصابرين الشاكرين ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومناقبهم ومصائبهم وعظمتهم وولايتهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين قوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت ويخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسین وعلى اصحاب الحسین. حضرت گرامی قدر، افق عالم پر محرم کا چاند نمودار ہو چکا. لیل و نہار کی گردش کے بعد پروردگار عالم نے ہمیں دوبارہ نعمت عزا سے سرفراز کیا. حضرت محترم، میں بزرگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ہمیشہ وہ ہمت افزائی کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں اور میرے مخاطبین یہ جوان نسل ہے جن کے لیے شاعر نے کہا آنکھیں نئے زمانے کی بھیگی ہوئی ملی. یہ نئے زمانے کے جوان ہیں. آنکھیں نئے زمانے کی بھیگی ہوئی ملی، اب تک غم حسین پرانا نہیں ہوا. لیل و نہار کی گردش غم حسین کے سورج کی روشنی کو کم نہیں کر سکی. تو عزیزان محترم، یہ عزاداری، یہ غم، یقیناً یہ غم ہے تو ہم ہیں. یہ غم ہے تو ہم ہیں. جب تک ہم ہیں یہ غم ہے. جب تک ہم ہیں تو یہ غم ہے. ہمارا اس غم سے رشتہ ویسے ہی ہے جس طرح مچھلی کا پانی سے ہوتا ہے. مچھلی کا پانی سے کیا رشتہ ہوتا ہے؟ مچھلی کو پانی سے جدا کر کے دیکھو، تھوڑی دیر مچھلی تڑپ جاتی ہے پھر وہ مر جاتی ہے. یعنی پانی مچھلی کے لیے ضامن حیات ہے کہ نہیں؟ پانی مچھلی کے لیے ضامن حیات ہے. اگر مچھلی کو پانی سے باہر نکال لے، تھوڑی دیر وہ ساحل پہ تڑپے گی پھر دم توڑ دے گی. تو جو رشتہ مچھلی کا پانی سے ہے وہی رشتہ ہمارا غم حسین سے ہے. اس لیے میں نے کہا کوئی لفاظی نہیں کی، غم ہے تو ہم ہیں. سلام محمد علیہ محمد. غم ہے تو ہم ہیں. تو عزیزان محترم، دریا کو آپ نے دیکھا ہوگا نا، یہ دریائے غم شبیر ہے.
دریا کو آپ نے دیکھا، دریا میں جب جوش آتا ہے، ہوا کا دباؤ پڑتا ہے تو دریا میں لہریں بلند ہوتی ہیں، موجیں اٹھتی ہیں۔ تو عزیزانو ماتم دارو، آپ سے اتنی گزارش ہے، مجلس میں بھی آئیے، فرش عزا پر آئیے اور اس کے بعد جلوسوں میں ماتم بھی کیجیے۔ ہمارے پاس یہ جو روایت ہے اس کو ختم ہونا چاہیے کہ یہ مجلسی مجمع ہے، یہ ماتمی مجمع ہے۔ نہیں، جو مجلسی ہوگا وہی ماتمی ہوگا۔ جو مجلس میں بیٹھ رہے ہیں ان کو صفِ ماتم میں نظر آنا چاہیے، جو صفِ ماتم میں خیر کا ماتم کرتے ہیں ان کو مجلسوں میں بھی بیٹھنا چاہیے۔ اس تفریق کو ختم کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ مجلسی مجمع ہے، وہ ماتمی مجمع ہے۔ نہیں، وہ ماتم کرنا ان کی ذمہ داری ہے، مجلس میں بیٹھنا ان کی ذمہ داری ہے۔ جو لوگ مجلس میں بیٹھتے ہیں وہ جلوسوں میں شرکت کرتے ہیں اور عالم مبارک کی زیارت کرتے ہیں، پھر گھروں کو چلے آتے ہیں۔ اور جو ماتم کرتے ہیں انہوں نے یہ طے کر لیا ہمیں مجلسوں میں نہیں بیٹھنا ہے، ہمیں مجلسوں میں نہیں آنا ہے، ہماری ذمہ داری بس ماتم کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، ماتم الگ، مجلس الگ۔ میں نے آپ سے کیا کہا؟ یہ دریائے غم شبیر ہے، یہ دریائے معرفت شبیر ہے، اس لیے کہ یہ حسینی یونیورسٹی ہے۔ یہاں سے قرآن کی باتیں بھی ہوتی ہے، یہاں سے حدیث کی باتیں بھی ہوتی ہے، یہاں سے اسلام کی تعلیم بھی بتائی جاتی ہے، یہاں سے انبیاء کی تعلیم بھی بتائی جاتی ہے، یہاں سے حق و باطل کی جنگوں کی تحلیل ہوتی ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ دریائے معرفت ہے۔ جب یہ دریائے معرفت موجزن ہوتا ہے، جوش میں آتا ہے، تو جو لہریں بلند ہوتی ہے انہی لہروں کا نام ماتم ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، انہی لہروں کا نام ماتم ہے۔ دریا سے نہ موجیں جدا ہے، نہ موجیں دریا کے بغیر ہے۔ اسی طرح ماتم مجلس سے ہٹ کر نہیں، مجلس ماتم سے جدا نہیں۔ سبق پڑھنا ہے مولانا والا۔ اور بلند ترین سلوات لگا۔ کل شکوہ و شکوک و شبہات اسی لیے پیدا ہوتے ہیں۔ ہم اہل علم کے مجلسوں میں بیٹھتے نہیں ہیں، صرف ماتم میں شدت ہے۔ ماتم پرسہ ہے، ماتم پرسہ ہے۔ لوحہ پڑھنے والا لوحہ پڑھتا ہے، آپ مصروں کو دہراتے ہیں، ماتم کرتے ہیں۔ یہ تو عروس زینب ہے، یہ تو تسکین دل زہرا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، یہ تو تسکین دل زہرا ہے، یہ تمنا زینب ہے۔ مگر عزیزان محترم، جس کا ماتم کر رہے ہو اس کی معرفت میں تو حاصل کرو، اس کے مقصد کو تو سمجھو۔ معرفت کو حاصل کرنے کے لیے، مقصد کو سمجھنے کے لیے فرش عزائے حسین تک آنا پڑتا ہے، فرش عزائے حسین تک آنا پڑتا ہے۔ یہ عظیم نعمت ہے۔ دنیا میں کسی مذہب کے پاس یہ سسٹم نہیں ہے جو ہمارے پاس ہے۔ یقین مانیے، ترقی یافتہ دنیا میں آپ اور ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ آج کی دنیا کیا ہے؟ انٹرنیٹ کی دنیا ہے، میڈیا کی دنیا ہے۔ آج کی دنیا وہ دنیا ہے جس کے بارے میں کیا عرض کرتا، مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں کس طرح کی میڈیا آ رہی ہے، کس طرح کی ایک نیوز کوریج ہو رہی ہے۔ ان تمام ذرائع ابلاغ کے درمیان میں مجلس اپنی حیثیت ابھی بھی اسی طرح باقی رکھی ہوئی ہے جس طرح اس کی حیثیت کل تھی۔ لیکن توجہ چاہتا ہوں میرے، کیا مجلس کی کوئی اہمیت ختم ہو گئی؟ نہیں ہوئی نا۔ فرش عزا کی اہمیت ختم ہوئی؟ نہیں ہوئی۔ میڈیا اور ذرائع ابلاغ طرح طرح کے ہمارے سامنے آ چکے ہیں۔ ان تمام ذرائع ابلاغ کے باوجود بھی جو زینبی میڈیا ہے وہ منبر حسین ہے۔ اس کی عظمت کو پہچانو۔ توجہ چاہتا ہوں، مجلس 3 ارکان کا مجموعہ ہے، 3 لوگ، ایک خطیب، ایک بانی، تیسرا سامع۔ یہی تینوں گروہوں کا مجموعہ مجلس ہے۔ ایک خطیب،
یعنی ایک ذاکر، چاہے وہ ذاکر مرثیہ خواہ ہو، نوحہ خواہ ہو، سوز خواہ ہو یا خطیب ہو، دوسرا سامع، تیسرا بانی، یہ تینوں کے لیے شرط اول ہے خلوص. توجہ چاہتا ہوں میرے عزیز، شرط اول ہے خلوص. صرف اور صرف آپ فرش عزا اس لیے بچھاؤ کہ مادر حسین کو پرسا دینا ہے. کون آ رہا ہے اس کی آپ چنتا مت کرو، اس کی آپ فکر نہ کرو، اس لیے کہ فرش عزا بچھا دیا، جس کو آنا ہے وہ آئیں گے. اس لیے کہ آپ جو ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں یہی نہیں ہے، نہ جانے کتنے ملائکہ یہاں پر موجود ہیں، نہ جانے کتنے معصومین اس فرش عزا پر موجود ہیں، نہ جانے کتنے ارواح طیبہ یہاں پر موجود ہیں. تو لہذا آنے والے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ طہارت کے ساتھ فرش عزا پر آنا. توجہ چاہتا ہوں، مصلی نماز کا مصلی ہے، فرش عزا مصلی مودت ہے. جب فرش عزا مصلی مودت ہے تو یہاں بھی ہمیں پاک و پاکیزہ ہو کر آنا چاہیے، حالت طہارت میں آنا چاہیے. میں تو ذاکرین کی بات نہیں کر رہا ہوں، جب میں سامع کے لیے کہہ رہا ہوں کہ انہیں فرش عزا پر پاک و پاکیزہ باوضو آنا چاہیے، تو بدرجہ اولا خطیب کو باوضو ہونا چاہیے، نوحہ خان کو باوضو ہونا چاہیے، سوز خان کو باوضو ہونا چاہیے. اس لیے کہ طیبین و طاہرین کا تذکرہ طیبین و طاہرین کے درمیان میں ہوگا تو بیٹھنے والے کم سے کم باوضو ہو. اور یاد رکھو، جب آپ باوضو کوئی کام کرتے ہیں اس کا اثر آپ کے کام پر پڑتا ہے، اس کا اثر ضرور اثر ظاہری بھی آپ کے کام پر پڑتا ہے. لہذا مجلس حسین میں باوضو آنا، باطہارت آنا. میں نے کہا تین مجموعے ہیں، اس مجموعہ تین رکنوں سے مل کر بنتا ہے، خطیب، سامع اور بانی مجلس. تینوں کے لیے ایک ہی شرط ہے، مادر حسین کو پرسا دینا. اخلاص عمل مد نظر رہے. اللہ اکبر. یہ عزاداری، یہ غم، جانتے ہیں آپ اپنی عظمت کو جس دن پہچان لیں گے اس دن آپ کو پتا چلے گا میں کون، میں کون. انسان جب تک اپنی عظمت کو نہیں پہچانتا ہے اپنے کو ضائع کرتا رہتا ہے. جس دن حقیقی معنوں پہ عارف ذات ہو جاتا ہے، اپنی حیثیت کو پہچاننے لگتا ہے میں کون ہوں، تو پھر وہ جہاں حیثیت کو پہچان لیتا ہے پھر وہ ان چیزوں سے احتیاط کرتا ہے جن چیزوں سے اس کی حیثیت اور اس کی شخصیت کو نقصان پہنچتا ہے. ہے کہ نہیں؟ آپ ہیں کون جانتے ہو؟ ایک حدیث پیش کر رہا ہوں. امام جعفر الصادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں الحمدللہ الذی جعل فی الناس من یحد علینا. تمام تعریف اسے ذات اقدس الہ کے لیے جس نے لوگوں کے درمیان میں ایک گروہ بنایا جو ہماری طرف آتے ہیں. یمدحون لنا ویبث لنا، وہ ہماری مدح کرتے ہیں اور ہمارا مرثیہ پڑھتے ہیں، ہم پر ہوتے ہیں. آپ نے سنی نا یہ حدیث امام جعفر الصادق علیہ السلام. لیکن اس حدیث پر ایک خاص توجہ چاہتا ہوں، بہت غور سے آپ سن رہے ہیں. پروردگار عالم آپ کو سلامت رکھے، صحت عطا فرمائے، اور پروردگار عالم خلوص کی دولت عطا کرے اور ہماری آنکھوں کو پرسے کے لائق بنا دے.
رومال زہرا کے قابل آنکھوں کو بنا دے. مولا کیا فرماتے ہیں؟ الحمدللہ الذی جعل فی الناس من یفد الینا. دیکھیے جب کسی کو نعمت ملتی ہے اس وقت انسان کیا کہتا ہے؟ حصول نعمت پر کیا کرتا ہے؟ شکر کرتا ہے. شکر کے لیے کلمات کیا ہوتے ہیں؟ الحمدللہ. جب پروردگار عالم کوئی نعمت عطا کرتا ہے تو زبان سے شکر ادا کرے. شکر کی 3 قسمیں ہیں. ایک ہے شکر ظاہر، شکر زبان سے شکریہ ادا کرنا الحمدللہ. دوسری ہے شکر قلب، دل سے یہ ماننا کہ یہ نعمت اللہ کی دی ہوئی ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں خون پسینے کی کمائی ہے، میں دکان پر بیٹھا محنت کیا پیسہ ہے. تھوڑی دیر کے لیے آپ سوچیں، غور فرمائیں. آپ نے صبح اپنی دکان کھولی، کوئی ایک بھی خریدار نہ آیا، کسٹمر ایک بھی نہیں آیا، تو کیا آپ کو فائدہ ہوگا؟ یقیناً آپ نے دکان کھولی ہے، لیکن کسی بھی کسٹمر کے دل میں پروردگار عالم یہ ڈال دیتا اس دکان میں نہیں جانا ہے، تو آپ کی محنت کا کوئی فائدہ ہوگا؟ یا خدا نخواستہ کوئی بلا آ جائے، دکان جل جائے، دکان لٹ جائے. یعنی کبھی بھی محنت تو کرنا کام ہے ہمارا، لیکن صرف ہماری محنت سے رزق حاصل نہیں ہوتا جب تک اس کی جانب سے عطا نہ ہو. لہذا نعمت کی قدر کیجئے دل سے، ایک دل سے. پہلے زبان، پہلی دل سے، اس کو کہتے ہیں شکر قلبی. دوسری چیز ہے شکر لسانی، زبان سے اقرار کرو الحمدللہ. مولا فرماتے ہیں اس کی تیسری قسم بھی ہے، وہ ہے شکر عملی، پریکٹیکل شکریہ ادا کرنا. نہج البلاغہ میں مولا فرماتے ہیں پریکٹیکل شکریہ ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ نے جو نعمت تمہیں عطا کی ہے اس نعمت کے ذریعے اللہ کی معصیت انجام نہ دو. جو نعمت اللہ نے آپ کو عطا کی ہے اس نعمت کے ذریعے اللہ کی معصیت نافرمانی نہ کرو. یہ شکر ہے پریکٹیکل شکریہ. تو شکریہ کی 3 قسمیں ہیں نا، زبان، دل اور عمل. تینوں طریقے سے اس کی نعمت کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. یہ آنکھ ہے نعمت، آنکھوں میں روشنی ہے نعمت. توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزوں. تو اگر اس سے آپ نے گناہ انجام دیا تو کفران نعمت کیا، شکران نعمت نہیں. اس لیے کہ دی ہوئی نعمت کا غلط استعمال. اللہ نے ہاتھ دیے ہیں اپنے کام انجام دینے کے لیے، غریبوں کی، مظلوموں کی مدد کے لیے. اگر آپ ظالم بن جائیں ان ہاتھوں کے ذریعے، یہ ہے کفران نعمت. آنکھوں کی یہ نعمت اللہ اکبر ہم کو اللہ نے دیا تاکہ ہم ان آنکھوں سے کائنات کو دیکھیں، مخلوقات کو دیکھیں، خالق کو پہچانیں، مصنوعات کو دیکھیں، زانے کو پہچانیں. یا لفظوں کو یوں بدل کر کہو کربلا کو ان آنکھوں سے پڑھو اور خدا کو سمجھو. مرحوم رضا سسری نے کیا فرق کہا ہے؟ پڑھ کے دیکھو تو کربلا کیا ہے، ورنہ آنکھوں کا فائدہ کیا ہے. تو یہ نعمتیں ہیں پروردگار عالم نے دیا، تو نعمت پر شکریہ ادا کیا جاتا ہے. مولا فرماتے ہیں کیا؟ امام جعفر الصادق علیہ السلام الحمدللہ الذی جعل فی الناس من یفد الینا. اس سے پہلے اس حدیث کو یہیں پر رکھ کر ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں
کہ نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اگر مل جائے تو اس کے شکریہ کے اظہار کے لیے بھی کلمہ بھی طویل ہونا چاہیے. اللہ نے دولت دی الحمدللہ، بیٹا عطا کیا الحمدللہ، اللہ نے صحت دی الحمدللہ. یہ سب نعمتیں ہیں کہ نہیں؟ ہر نعمت پر اللہ الحمدللہ 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 الحمدللہ. مگر عزیزان محترم، پروردگار عالم نے جو سب سے بڑی نعمت دی ہے وہی میری گفتگو کا موجود ہے. وہ کیا ہے؟ ولایت علی ابن ابی طالب. ولایت علی ابن ابی طالب اتنی بڑی نعمت ہے، اس کے نعمت ہونے کا اقرار پروردگار عالم خود کہتا ہے. جب انسان دیتا ہے ایک بار کی سب دے دیتا ہے تو کہتا ہے سب کچھ دے دیا ہوں. تو لہذا دینے والے نے ایسی بڑی نعمت ولایت علی دی ہے تو وہ اعلان کر رہا ہے الیوم اکملت لکم دینکم اتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یعنی آج نعمتیں تمام ہو گئی. مطلب کیا ہے؟ ولایت علی سے بڑی کوئی نعمت نہیں. تو ولایت علی ہمارے لیے نعمت ہے کہ نہیں؟ نعمت عظیم ہے. ان نعمتوں کا کوئی شمار ہی نہیں اس عظیم نعمت کے مقابل میں. لہذا ولایت علی سے بڑی کوئی نعمت نہیں. جب ولایت علی ہمیں مل گئی تو ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب والائمۃ المعصومین علیہ السلام. سلام محمد. یعنی ہر نعمت کے لیے صرف الحمدللہ الحمدللہ. لیکن ولایت علی اتنی گراں قدر بے بہا، یہ نعمت عظمیٰ اس کے عطا کرنے پر خود معصومین نے ہمیں شکریہ ادا کرنے کا سلیقہ اس طرح سے سکھایا. یہ کہہ کے اس نعمت کا شکریہ تو ادا نہیں کر سکتے ہو مگر اظہار شکریہ تو کر سکتے ہو. یہ کہو الحمدللہ تمام تر تعریف اس ذات اقدس الہ، اس ذات سے مخصوص ہے جس نے ہمیں ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے متمسکین میں قرار دیا. میں انشاءاللہ آئندہ کی گفتگو میں عرض کروں گا یہ متمسکین ہے کیا، تمسک کے معنی کیا ہے. بس یہ تو واضح ہے کہ وہ اللہ کا شکر ہے اس نے ہم کو متمسکین ولایت علی میں سے قرار دیا. تو ہم متمسکین ولایت علی ہے کہ نہیں ہے؟ یہ خدا ہر ایک کو اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. تو یہ نعمت ہے اس لیے الحمد کہا. اب میں آ رہا ہوں امام جعفر صادق علیہ السلام کی اس حدیث پر. امام فرماتے ہیں الحمدللہ الذی جعل فی الناس من یفد الینا. خدا کا شکر ہے، تمام تعریف اس کے لیے ہے جس نے لوگوں میں ہمارے لیے ایک گروہ کو منتخب کیا جو ہماری خوشی میں خوش ہوتے ہیں، ہمارے غم میں محزون ہوتے ہیں، ہماری مدح کرتے ہیں، ہمارا مرثیہ پڑھتے ہیں. میں اس بات کو یہاں تک لانا چاہتا ہوں اپنی قدر کرو، اپنے آپ کو پہچانو، اپنی معرفت کو حاصل کرو. من عرف نفسہ فقط عرف ربہ. جس نے خود کو پہچانا اس نے خدا کو پہچانو. اے عزادار حسین، آپ ولایت علی کے ملنے پر نعمت سمجھتے ہوئے الحمدللہ کہہ رہے ہیں. ہم جیسے عزاداروں کے ملنے پر امام جعفر صادق الحمدللہ کہہ رہے ہیں. کبھی سوچئے کتنی بڑی بات ہے یہ. یعنی صحیح عزادار کا ملنا یہ
اماموں کے لیے بھی نعمت ہے. تو فرما رہے الحمدللہ جعل فی الناس من یفد الینا. اس سے بڑھ کر اور کیا ہے؟ لیکن اس لائق اپنے آپ کو بناؤ. اس لیے امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے قولوا لنا دینا، ہمارے لیے زینت کا سبب بنو، شرمندگی کا سبب نہ بننا. راستہ چلے تو دنیا کہیں علی والا جا رہا ہے، حسین کا آزادار جا رہا ہے. پہلی مجلس ہی میں تاکید کر رہا ہوں اس لیے کہ میں موضوع پر گفتگو کرنے والا ہوں. کر سے جوانوں سے خاص گزارش ہے کہ انشاءاللہ بزرگ تو تائید کے لیے آتے ہیں. میرے مخاطبین نسل جوان ہے، میں ان کو ایڈریس کر کے گفتگو کرنا چاہتا ہوں. قولوا لنا زینا، ہمارے لیے باعث زینت ہو. اگر کوئی بازار سے فون کر کے مجھ سے کہے مولانا آپ کا بیٹا بازار میں لڑ رہا ہے، گندی گندی گالیاں نکال رہا ہے مجھ سے، شرم سر سے جھک جاتا کہ نہیں؟ کیونکہ اس کی نسبت مجھ سے ہے. لوگ میرے نام سے اس کو پہچانتے ہیں، وہ میرا بیٹا ہے. میں آخ بھی کر دوں پھر بھی دنیا میرا بیٹا کہے گی نا. مولا فرماتے ہیں قولوا لنا زینا، تمہاری نسبت ہم سے ہے، دنیا تمہیں میرے نام سے پہچانتی ہے، ہم اہل بیت کے نام سے تمہیں پہچانتی ہے. راستہ چلتے وقت ایسی حرکت نہ کرنا، وہ بھی سیاہ لباس پہن کر محرم کے زمانے میں. شکل و صورت بھی عزادار جیسی ہو، دیندار شکل و صورت ہو. توجہ چاہتا ہوں، عزاداری فانوس دین ہے. قولوا لنا زینا، اس مرتبے پہ پہنچاؤ. امام فرماتے ہیں پروردگار تیرا شکر کے لوگوں میں ایسا فروغ ہمارا ایک گروہ بنا دیا جو ہماری طرف آتے ہیں اور وہ ہماری مدح کرتے ہیں. امام رضا علیہ السلام دعبل خزائی کو آواز دی، بلایا، کہا یا دعبل ارث الحسین. اے دعبل محرم کا زمانہ آ گیا ہے، حسین کا مرثیہ پڑھو، جد امجد کا. آگے کا جملہ حسین پر مرثیہ پڑھو، کیوں؟ تاکہ ہم آنسو بہائے. امام رضا علیہ السلام جد امجد کی مظلومیت پر آنسو بہانے کے لیے کسی کے مرثیہ پڑھنے کے محتاج نہیں ہیں، مگر امام رضا کائنات کو فرہنگ کے عزا سے آشنا کر رہے ہیں، تہذیب عزا سے روشناس کروا رہے ہیں. ارث الحسین، جد امجد حسین کا مرثیہ پڑھو. آگے کا جملہ سنو گے، فَأَنْتَ نَاصِرُنَا وَمَادِحُنَا. دیکھو یہ عمل انجام دو گے تم ہمارے ناصر کہلاؤ گے. بڑا جملہ ہے. کربلا میں عصر عاشور کے وقت جو نعرہ بلند ہوا، جو آواز بلند ہوئی، وہ کیا تھی؟ آواز تھی، وہ کون سی صدا تھی؟ حل من ناصر من ینصرنا. قضاء و قدر الہی مانے تھی اس زمانے میں، ہم اور آپ نہیں تھے. جذبہ نصرت دل میں ہے، نصرت کرے تو کیسے کرے؟ امام رضا نے بتایا ارث الحسین، حسین کا مرثیہ پڑھو.
انت ناصرنا، تم ہمارے ناصر ہو، وانت ماضی ہونا، ہمارے مدعا ہو۔ ارے کب تک مرثیہ پڑھے؟ امام نے فرمایا ما تم تحیہ، جب تک زندگی باقی ہے۔ عظمت عزاداری کو سمجھ، مقام عزا کیا ہے، عزاداری کیا ہے۔ اگر ہم نے یہ پہچان لیا ہم کس کے لیے رو رہے ہیں، اس کی معرفت حاصل کرتے ہوئے آنسو بہائے تو پھر اس کی جزا حاصل ہوگی۔ تہذیب عزا یہی ہے کہ جس پر رو رہے ہو وہ ہمارا آپ کا مظلوم امام ہے، اس کی معرفت حاصل کرے، اس کا عرفان حاصل ہو۔ حسین کون ہے؟ تو حسین قرآن ناطق، توجہ چاہتا ہوں، امام حسین علیہ السلام قرآن ناطق ہے۔ مسلمان جن چیزوں پر اتفاق کرتے ہیں ان میں ایک کعبہ ہے، ایک قرآن ہے کہ نہیں؟ کعبے کا مخالف کسی مسلمان کو آپ نے دیکھا؟ نہج البلاغہ کو کوئی مانے کوئی نہ مانے، اصول کافی کوئی مانے کوئی نہ مانے، بخاری وہ مانتے ہیں ہم نہیں مانتے، لیکن قرآن وہ کتاب ہے جو سید الکتب ہے، تمام کتابوں کا سردار۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ ایک آیت کا ایک حصہ بھی کسی نے انکار کیا، وہ مسلمان ہے تو مرتد ہو جائے گا، مرتد ہے، اس کے ہاتھ کا کھانا پینا حرام ہے۔ اگر اسلامی حکومت میں ہو تو اس کی سزا قتل ہے۔ توجہ چاہتا ہوں میرے عزیز کو، تو قرآن وہ کتاب ہے، جتنے اسلام کے فرقے ہیں تمام فرقوں کے لیے جو متفق علیہ کتاب ہے وہ قرآن ہے، کوئی انکار تو نہیں کرتا۔ لہذا میں نے یہ جملہ استعمال کیا، مسلمانوں حسین قرآن ناطق ہے۔ تم قرآن ناطق کو نہیں مانتے ہو، قرآن ثابت پر یقین رکھتے ہو، دونوں اللہ کے معجزے ہیں، قرآن ثابت بھی قرآن ناطق بھی۔ حسین کو قرآن ناطق کیوں کہا جاتا ہے؟ قرآن دونوں نیزوں پر بلند ہوئے، صفین میں قرآن ثابت، راہ کربلا میں قرآن ناطق۔ فرق یہ ہے کہ جو صفین میں قرآن بلند ہوا وہ بولا نہیں، جو راہ کربلا میں جس قرآن کو نیزے پر بلند کیا اس نے تلاوت کلام پاک کر کے بتا دیا ہم قرآن ناطق ہے۔ صلوات محمد اللہ۔ حسین، اس حسین کی عظمت، اس حسین کی منزلت جس حد تک ہم جان سکتے ہیں، احادیث رسول، احادیث ائمہ معصومین کی روشنی میں اس کی معرفت حاصل کرو، وہ کون ہے؟ جب تک معرفت حسین حاصل نہ ہو تب تک ہم عزاداری کے صحیح مفہوم کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ بس یہ کہ باپ کو صف ماتم میں دیکھا، ہم بھی صف ماتم میں آ گئے، بچپنے سے کرتے آ رہے ہیں تو کر رہے ہیں، ایسا نہ سمجھو۔ کربلا ہر دور کے لیے، وہ حسین جس کو رسول نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، معرفت حسین آزاد ہو، اپنی عظمت کو پہچانو، اپنی عظمت کو اس وقت پہچان سکو گے جب جس کے عزادار ہو اس کی عظمت کو پہچان ہوگے۔
وہ ہے حسین. کون حسین؟ یہ حدیث تو آپ نے بارہا سنی ہے، لیکن دو اہم نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں. بارہا جب خطیب جب مجلس ابتدائی دور میں پڑھنے کا کسی کو شوق ہوتا ہے تو اس طرح کی حدیثوں کو عنوان بناتا ہے. حسین منی وانا من الحسین. ترجمہ کیا ہے؟ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. آسان ترجمہ، آسان، لیکن دو پہلو کی جانب اشارہ کرنا چاہتا ہوں، پھر اس کے بعد بات کو مکمل کر دوں گا. حسین منی اس کے معنی کیا ہے؟ حسین مجھ سے. ذرا اس کی شرح کیجیے. لوگ کہتے ہیں کہ نانا اپنے نواسے کے لیے کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ عزیزان محترم، اگر رسول یہ کہہ رہے حسین و منی، نانا ہوتے ہوئے اپنے نواسے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ حسین مجھ سے ہے، تو نئی بات کون سی ہوئی ہے؟ نیا پر کوئی نظر آ رہا ہے اس کو؟ اگر ایک بزرگ اپنے پوتے کے ساتھ بیٹھے، میں ان سے پوچھوں یہ کون ہے؟ کہا یہ میرے پوتا ہے، یہ میرا نواسا ہے. کون سی نئی بات ہوئی؟ عزیزان محترم، قرآن کریم آپ کی نگاہوں میں آئے. حسین نے رسول اسلام نے اس حیثیت سے نہیں فرمایا کہ وہ نانا ہے اس لیے کہہ رہے ہیں کہ حسین مجھ سے نہیں. پھر حسین نے رسول نے کس حیثیت سے فرمایا؟ توجہ چاہتا ہوں. جب طوفان نوح سروں سے اوپر پانی گزر چکا ہے، کشتی نوح میں سوار ہونے والے ہو گئے، جناب نوح کی خونی رشتہ ایک مرتبہ اس خون میں طغیانی آتی ہے، بارگاہ رب العزت میں خطاب کر کے کہا مالک وہ میرا بیٹا. پروردگار عالم نے کہا وہ تمہارا بیٹا نہیں ہے. لیسا من اہلک، یہ نہیں کہا بیٹا نہیں ہے، بیٹا تو ہے، لیکن فرمایا وہ آپ کے اہل سے نہیں ہے. بیٹا ہوگا مگر اہل سے نہیں ہے. توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزو. تو اہل بیت میں ہر کوئی شامل نہیں ہو سکتا. مرتبہ رسالت کی اہلیت رکھنے والے ہی اہل بیت ہوں گے. یہاں سے بات کی بات ہے. تو عزیزان محترم، رسول نے جو فرمایا وہ اس لیے نہیں فرمایا کہ یہ نواسا ہے، بلکہ اس لیے فرمایا یہ مجھ سے ہے. آدم سے لے کر ختمی مرتبہ تک 1,24,000 انبیاء کی نبوتیں، ان نبوتوں پر ختمی مرتبہ کی مہر، یعنی آخری نبی خاتم الانبیاء، دین مکمل ہو گیا. اب دین کی حفاظت کی ضرورت ہے. اسی نبوت سے ایک سلسلہ آگے بڑھا، اسے امامت کہتے ہیں. پہلا امام علی علیہ السلام، دوسرا امام حسن، تیسرا امام حسین، یعنی نبوت سے امامت ہے. حسین کے بارے میں رسول یہ نہیں بتا رہے ہیں میں نانا ہوں تو یہ نواسا ہے، بلکہ رسول یہ فرما رہے ہیں میں نبی ہوں تو مجھ سے حسین ہے اس لیے کہ یہ امام ہے. نبی اور امام کا رشتہ بتا رہے ہیں. حسین منی یعنی حسین، یعنی یہی بات ہے جب فاطمہ کے لیے فرمایا فاطمہ تو بذاتم منی، فاطمہ بارے جگر ہے، تو یہ نہیں کہ باپ کی محبت ہے. باپ نے لخت جگر کہا، بارے جگر کہا. اتنی اہم بات ہوتی تو تاریخ کی کتابوں میں
حدیث کی کتابوں میں رسول کا یہ قول اس طرح نوٹ نہیں ہو جاتا. ہر باپ اپنی بیٹی کے لیے کہتا ہے یہ میرا دل کا ٹکڑا ہے, یہ پارے جگر ہے, لیکن رسول نے وہاں پر فاطمہ کو اس لحاظ سے نہیں کیا. رسول نے اس لحاظ سے کہا میں نبی ہوں تو نبی کا جز ہے فاطمہ. توجہ چاہتا ہوں, میں نبی ہوں تو جزء نبوت ہے فاطمہ. اسی طرح حسین و منی کی تفسیر یہ نہیں کرنا کہ یہ نانا اپنے نواسے کے لیے کہہ رہا ہے. یہ بات بھی ہے, میں اس کا انکار نہیں کر رہا ہوں. کل کے دن کو یہ منبر سے پڑھے تو آپ اس کو ڈوک نہ دینا کہ مولانا یہ کیا کہہ رہے ہیں, اس حیثیت سے نہیں, اس حیثیت سے نہیں. ظاہری حیثیت تو بہرحال یہ ہے نا کہ نانا نواسے کے لیے کہہ رہا ہے, لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ نانا نواسے کے لیے نہیں, نبی امامت کا سلسلہ بتا رہا ہے. اب اس کے بعد وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ, اس نقطے کی طرف, میں حسین سے ہوں. اللہ اکبر. جانتے ہیں کون کہہ رہا ہے؟ وہ رسول جس کے لیے حدیث قدسی میں پروردگار عالم نے کہا یا احمد وما خلقتک الافلاق, اگر میں آپ کو خلق نہ کرتا تو افلاق کو خلق نہ کرتا, اس لیے کہ خلقت ہی عبث ہے اگر رسول کی خلقت نہ ہو. پروردگار عالم نے نعمتوں بھری کائنات میں ہم کو کیوں بھیجا؟ کیوں بھیجا ہمیں؟ جانوروں کی طرح نہیں بھیجا ہمیں. عقل کی دولت دی ہے, سوچے سمجھے, اس سے معرفت حاصل کرے. دولت عقل دیا, معرفت کا تعلق عقل سے ہے. اسی لیے اس نے قرآن میں کیا اعلان کیا, کیوں کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, میں نے جن و انس کو خلق نہیں کیا مگر وہ میری عبادت کرے. لیعبدون تمام مفسرین نے لکھا ای لیعرفون, پہلے معرفت پھر معرفت کے بعد عبادت. ہر عبادت سے پہلے معرفت ضروری ہے. معرفت کے بغیر عبادت پھر یوں ہی ہے, پہلے معرفت. تو ہمیں پیدا کیا پروردگار عالم معرفت کے لیے. معرفت کون دے گا؟ جب ہمارے پیدا کرنے کا مقصد معرفت ہے تو معرفت عقل کلی چیزوں کو سمجھتی ہے, باقی تمام چیزوں کی شرح کون کرے گا؟ حجت خدا. وہ اپنے زمانے میں نبی, اس کے بعد علی مرتضیٰ, پھر اس کے بعد یہ سلسلہ. اگر انہیں نہ بھیجتا تو ہمارے بھیجنے کا کوئی مطلب نہیں ہے. جب ہمیں نہیں بھیجنا ہے تو پھر کائنات کو خلق کرنے کا مقصد نہیں. اسی لیے تو ایک جملے میں پروردگار عالم نے حدیث قدسی میں کہا اگر آپ کو خلق نہ کرتا تو افلاق کو خلق نہ کرتا. تو اس کا مطلب یہ ہے تمام انبیاء خلق ہوئے نبی کی وجہ سے. آدم کی خلقت نبی کی خلقت پر موقوف ہے, ابراہیم کی خلقت نبی کی خلقت پر موقوف ہے, اسماعیل کی خلقت نبی کی خلقت پر موقوف ہے, یوسف و موسیٰ و عیسیٰ کل انبیاء کی تخلیق موقوف ہے نبی کریم کی تخلیق پر. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہوتے تو نہ آدم ہوتے, نہ نوح ہوتے, نہ ابراہیم ہوتے, نہ موسیٰ ہوتے, نہ عیسیٰ ہوتے. تو پھر برکت کا بات یوں کہو محمد مصطفیٰ سے آدم ہے, محمد مصطفیٰ سے نوح ہے, محمد مصطفیٰ سے ابراہیم ہے, محمد مصطفیٰ سے اسماعیل ہے, محمد مصطفیٰ سے عیسیٰ و موسیٰ ہے, محمد مصطفیٰ سے افلاق ہے, محمد مصطفیٰ سے اشجار ہے, محمد مصطفیٰ سے کائنات ہے, محمد مصطفیٰ سے یہ تمام کائنات کی ہر نعمت ہے. یعنی کل کائنات محمد مصطفیٰ سے ہے. وہ محمد مصطفیٰ کہہ رہا میں حسین سے ہوں. سلام اب سمجھو اس حدیث کا مفہوم کیا ہے. حسین منی وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ. کیوں؟ اس لیے کہ
حسین نہ ہوتے تو محمد مصطفیٰ کی یہ محنت بیکار ہو جاتی جس مقصد کے لیے خدا نے رسول کو بھیجا. رہتی دنیا تک کارنامہ مصطفیٰ اس لیے زندہ ہے کہ حسین نے شہادت دی اور باقی رکھ دیا. آج آپ ایام ازاں میں میر انیس مرزا دبیر رحمت اللہ علیہ سب سے زیادہ ہندوستان میں ایام ازاں میں جنہیں ثواب ملتا ہے وہ یہ دو شخصیتیں ان کے مرثیے پڑھے جاتے ہیں. آج یہ زندہ ہے کس بنا پر؟ اس سے پہلے ایک بات عرض کروں، یہ مرثیے وجود میں کیسے آئے؟ یہ مرثیے وجود میں کیسے آئے؟ میر انیس اور مرزا دبیر نہ ہوتے تو کیا مرثیے ہوتے؟ توجہ چاہتا ہوں، کیا عرض کرنا چاہوں، آخری منزل ہے، بچوں کو سمجھانے کے لیے مثال ہے. اگر میر انیس مرزا دبیر نہ ہوتے تو یہ مرثیے نہ ہوتے، ہے نا؟ لیکن آج وہ نہیں ہے، مگر مرثیوں کی وجہ سے وہ زندہ ہے. میر انیس کے مرثیوں نے میر انیس کو زندہ رکھا ہے. حسین کے کارنامے نے رسول کو زندہ رکھا. اسی لیے باتیں کربلا سید سجاد سے کسی نے پوچھا، سید سجاد علیہ السلام ان کا مذاق تمسخر کرتے ہوئے کربلا کی جنگ کس نے جیتی ہے، کون فاتح ہے؟ کا سمجھ میں تجھے نہیں آیا کہ فاتح کون؟ رک جا، اذان ہو رہی ہے، مؤذن اذان دیا، بات یہاں تک پہنچا، اشہد ان محمد رسول اللہ. امام سجاد نے کہا اذان میں کس کا نام ہے؟ کہ یزید کے نام کا یا میرے نام کا؟ کہا آپ کے نام. اب بھی سمجھ میں نہیں آیا فاتح کون ہے؟ حسین مظلوم اسی دین کو بچانے کے لیے کربلا آتے ہیں. ہزارہ محرم کی پہلی تاریخ ہے. رونے کے لیے آمادہ ہے اور بہت سے لوگ مجھ سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ سبب بنتا ہوں تو آنسوؤں کے لیے. ہزارہ پہلی محرم ہے. ابھی آپ نے مرثیہ سنا کل رات بھی، اے مومنو حسین سے مقتل قریب ہے. 28 رجب حسین مدینے سے روانہ ہوئی ہے. کل انشاءاللہ تفصیل سے ان حالات کو بیان کروں گا. امام حسین مدینے سے نکلے مکہ تک آئے، مکے سے کربلا تک پہنچے، حالات کیا تھے؟ کیونکہ ہمارا موضوع ہی ہے ولایت. کربلا تجلی گاہ ولایت، جلوہ گاہ ولایت. کربلا ولایت کا اظہار ہے. کربلا وہ ظرف الہی ہے جس میں اللہ نے اپنی ولایت کو جلوہ افروز کیا. خطبات امام حسین نے دین کو بچانے کے لیے امام حسین علیہ السلام کبھی نانا کے روزے پہ آتے ہیں، کہتے ہیں نانا کل سے آپ کی مزار پر چراغ جلانے والا نہیں ہوگا. کبھی بھائی کی قبر پر سر رکھ کے کہتے بھیا اب حسین کو اجازت دو.
کبھی فاطمہ کے روزے پر، فاطمہ کی قبر پر رات بھر حسین کبھی مسجد پہ نماز پڑھتا، کبھی قبر رسول پر، کبھی قبر مادر پر، کبھی قبر برادر پر۔ ادھر گھر آتے ہیں، بیت الشرف میں عباس سے کہتے ہیں کہ جلد کرو کل صبح ہی نکلنا ہے۔ ان تمام حالات کو چھوڑ رہا ہوں، دربار ولید میں کیا ہوا؟ حاضر دارو، جب قافلہ 28 کی صبح کو نکلا، اعلیٰ صبح، مقاتل میں لکھا ہے اعلیٰ صبح، پہلے سے جناب عباس نے منادی کر دی کہ خبردار کوئی محلہ بنی ہاشم میں نہ آئے، اس لیے کہ زہرا کی چاہیے رسول ذاتیہ سوار محمل ہونے والی ہے۔ پردے لگا دیے گئے، بیت الشرف کا دروازہ کھلا، اللہ اکبر، ایک بی بی کے بعد ایک بی بی سوار ہوتی رہی۔ کبھی علی کی بڑی بہو ام فروا آتی ہے، حسین نے فرمایا قاسم آگے بڑھو، ماں کا سہارا بنو۔ عباس آگے بڑھتے ہیں، محمل کے پردے کو ہٹاتے ہیں، اللہ اکبر، ایک نے زانوئے ادب کو طے کیا، ایک نے بازو کو تھاما، علی کی بڑی بہو سوار محمل ہو جاتی ہے۔ ہاں ایک بی بی سوار ہوتی ہے، ایک منزل وہ آتی ہے، کنیز نے الصلاۃ دی، خبردار خبردار، علی کی بڑی بیٹی آ رہی ہے۔ بیت الشرف کے دروازے کا پردہ ہٹتا ہے، بلند قامت بی بی آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے آگے بڑھی۔ ایک بچی 4 سالہ انگلی بڑی ہوئی تگڑی ہوئی تھی۔ اب حسین خود اپنی جگہ سے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، حسین نے بازو کو تھاما، عباس نے زانوئے ادب کو طے کیا، علی اکبر نے محمل کا پردہ ہٹایا۔ عجب شان سے کربلا کے لیے زینب سوار ہو رہی ہے، پردے کا انتظام ہے، سوار کرنے والے عباس بھی ہے، حسین بھی ہے، علی اکبر بھی ہے۔ علی کی بیٹی بڑی شان سے سوار ہو رہی ہے۔ عزادارو، پرسا دو حسین کا، بڑے گھر کا پرسا دو فاطمہ کو، زینب کو یہ سوار ہونے کا انداز یاد رہ گیا۔ جانتے ہو عزادارو، زینب نے کبھی یاد کیا، مدینے سے سوار ہوئی، کربلا میں اتری، جب 11ویں محرم کو کربلا سے کوفے کی طرف چلی تو نہ محمل ہے، نہ کجاوے ہے، نہ سوار کرنے والا کوئی ہے۔ ایک ملعون آتا ہے، کہتا ہے آ میں سوار کرتا ہوں، شیر ذوالجلال کی بیٹی کو زلال آ گیا، کہا خبردار ہٹ جا، میں سوار کروں گی۔ زینب نے ایک بی بی کو سوار کیا، آخر میں کہا فضہ آؤ میں بھی سوار آپ کو کرتی ہوں، اور جب فضہ کو بھی سوار کر لیا، اب زینب کو سوار کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ زینب کا دل بھرایا، فرات کا رخ کیا، آواز دی میرے پیارے بھائی عباس، میرے زینب دار بھائی عباس، کیا بھائی کو مدینے کی طرح سوار، بہن کو مدینے کی طرح سوار کرنے نہیں آؤ گے؟ مجلس ہو چکی، چند جملے اور عزادارو، پروردگار ان آوازوں پر رحمت نازل کرے۔ عزادار پہلی محرم اور آخری جملہ کہہ رہا ہوں، نہ جانے یہ محرم کس کس کے قسمت میں ہو۔ سارے آئندہ کام سے نہ عموماً یہ باتیں آخری مجلس میں کہا جاتا ہے، میں پہلی مجلس میں کر رہا ہوں، پتہ نہیں کس کی قسمت میں آئندہ سال محرم ہے۔ دل کھول کے پرسا دینا، مدینہ خالی ہو رہا ہے۔ آپ تصور کرتے ہیں نا، جب آپ پہلی مرتبہ اپنا وطن چھوڑتے ہیں
باپ کا چہرہ دیکھتے ہیں، کبھی ماں کا چہرہ دیکھتے ہیں، جوان بہن کا چہرہ دیکھتے ہیں، بہت دور جانا ہے، مگر اللہ اکبر آج کے حالات ایسے ہیں آپ گھر کی ہر خبر سے باخبر رہ سکتے ہیں، مگر وہ زمانہ جب کوئی خبر نہیں آتی تھی اس زمانے میں ہم سفر کرتے تھے، ارے اللہ اکبر تو دیوار کو حسرت سے نگر کرتے ہیں، خوش رہو اہل وطن ہم تو سفر کرتے ہیں، مگر غازہ دارو مدینے کا عالم عجب ہے، ہم جب سفر کرتے ہیں نا ہم تنہا مسافر ہوتے ہیں، پورا گھر ہمیں الوداع کہتا ہے، مدینے میں عجب ہے سب سفر کر رہے ہیں اکیلی سہرا، اکیلی سہرا، کبھی اکبر کے پاس کبھی زینب کے پاس، میرے عزیز نے فرمایا میں یہ نہیں کہتی کہ سواری میں بٹھا دو بابا، مجھے فضا کی ہماری اللہ اکبر، اپنے آپ کو فضا کی جگہ رکھ کے دیکھو، یہ ایک فضا مدینے میں ہے، پورا گھر جا رہا ہے، لازاداروں میں نے مجلس کو تمام کر دیا، ایک مرتبہ آخری رخصت کے لیے حسین دوبارہ ماں کی قبر پہ جاتے ہیں، اللہ اکبر حسین کو معلوم ہے لوٹ کر مدینے نہیں آنا ہے، جب گئے تو ایسے گئے دوڑتے ہوئے گئے، ارے ماں کی قبر پہ یوں گرا دیا جیسے برسوں سے پچھڑا ہوا بیٹا جب